بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہربلسٹ محمد فیاض مشفا ہربل کلینک لاہور سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی میری ویڈیو ایسے حضرات کے لیے ہے جو مجزنی ہینڈ پریکٹس کر کے اپنی بہت زیادہ کمزوری کر چکے ہیں، نفس میں کمزوری آ گئی ہے، میل ویکنس ہو گئی ہے، عضو خاص میں خرابیاں ہو گئی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مجزنی یعنی کہ یہ بہت بری بیماری ہے، اس سے کیسے بچا جاتا ہے، اس سے کیسے بچا جاتا ہے، اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ تو جتنے بھی نسخے ہیں میل ویکنس کے حوالے سے، مجھ سے ہونے والی کمزوری کے حوالے سے، یا جتنے بھی علاج ہیں جن کی آپ جتنی مرضی مالش کر لیں، جتنے مرضی آپ نسخہ جات استعمال کر لیں، لیکن سب سے پہلے میں یہی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے مجزنی کرتے ہی رہنا ہے تو نسخے یا کوئی میڈیسن یا کسی حکیم کو پیسے لوٹانا یا کسی ڈاکٹر کو لوٹانا، ان کی جیب کو گرم کرنا، پھر یہ ان کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس سے جان چھڑائیں، اس کا پکا ارادہ کریں، اس کے بعد جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ پھر ٹریٹمنٹ کریں یا کوئی نسخہ آزمائیں۔ تو میں اس میں کافی احتیاطی تدابیر سے ہیں، میں سب سے مین آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام کی طرف آئیں، آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز لازمی پڑھیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں، میرا دعویٰ ہے صرف ایک ہفتہ آپ نماز کی پابندی کر لیں، رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے، عشاء کا ٹائم رات تک ہوتا ہے، 2 بجے تک ہوتا ہے، 3 بجے تک ہوتا ہے، آپ سونے سے پہلے آپ عشاء پڑھیں، ضرور پڑھیں، یہ ایک پکا ارادہ کریں اور وضو میں ہی سو جائیں، پاک سو جائیں، اور صبح اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ جب سونے لگیں تو ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، ایک بہترین وظیفہ ہے، آپ اپنی ناف پہ عمر لکھ کے سویا کریں۔ عمر کی جو میم ہے وہ آپ کی ناف کی سینٹر میں آئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں عمر ہوگا وہاں پہ شیطان نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنی ناف پہ لکھ کے سوئیں گے، نہ تو آپ کو احتلام ہوگا اور نہ ہی آپ کا جو خیال ہے، برے خیالات ہیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ سب سے بڑی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، سب سے بڑی احتیاطی تدابیر نماز ہے، بس نماز پڑھیں گے آٹومیٹک آپ کی روح بھی پاک ہوگی، آپ کا جسم بھی پاک ہوگا، آپ کے خیالات بھی پاک ہوں گے۔ دیکھیں، جو آپ کا دماغ ہے وہ آپ کی ایک فیکٹری ہے، مطلب اس نے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اس سے آپ جو مرضی سوچیں، جو آپ سوچیں گے وہی ہوگا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے انسان جیسا سوچتا ہے ٹھیک ہے ویسا ہو جاتا ہے، یا انسان جیسا رب کے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے مائنڈ میں ہمیشہ ٹھیک خیالات رکھیں، اچھے خیالات رکھیں، اپنی سوچ کو پاک رکھیں۔ کہتے ہیں نا کہ سوچ تو موتیوں کے قطروں سے بھی پاک ہونی چاہیے، شبنم کے قطروں سے بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو بہت اچھا، میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سوچ اپنی پاک رکھیں، سوچ آپ کی پاک ہوگی، آپ پازیٹیو سوچیں گے، نیگیٹو نہیں سوچیں گے تو آپ کا کوئی خیال ایسا نہیں آئے گا۔ ہمیشہ آپ پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو کی طرف مت جائیں، کسی کے بارے میں نیگیٹو مت سوچیں، پازیٹیو سوچیں۔ دیکھیں کہ لڑکیاں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ان کی طرف بڑھتے ہیں، یہ تو بربادی ہے، لڑکی کی طرف کبھی نہیں بڑھنا چاہیے، کبھی ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ پیچھا کریں گے اس سے کیا ہوگا، آپ کو جب آپ لڑکیوں کا پیچھا کریں سب سے پہلے ذکاوت حصوں کی ساتھ جریان ہوگا۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ ویک ہو گئے ہیں، آپ کے سپرم ڈیڈ ہیں، آپ اولاد ہی نہیں پیدا کر سکتے۔ جب آپ کو مسلسل 3-4 سال ذکاوت حصوں اور جریان رہی ہے، آپ کو سپرم بھی بالکل ڈیڈ ہو جائیں گے۔ جب سپرم ڈیڈ ہو جائیں گے، آپ افزائش نسل کے لیے آپ کامیابی نہیں ہیں، آپ باپ بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را میری آپ بھائیوں سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ نماز کی بھی بندے کریں، سوچوں کو پاک کریں گے رکھیں اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک ہربل ٹپ بھی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے۔ آپ دودھ کا استعمال بالکل نہ کریں اگر آپ مجزنی کرتے ہیں اور اس سے جان نہیں چھوٹتی۔ مجزنی دودھ بالکل نہ کھائیں، مغزیات بالکل نہ کھائیں، گوشت کا استعمال بالکل نہ کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ٹھیک کوشش کریں صبح صبح دہی کا استعمال ضرور کریں، اور
جو گرم خشک چیز ہے اس سے بالکل پرہیز کر لیں، بالکل پرہیز اس سے کریں تو انشاءاللہ کافی اچھا فائدے ملیں گے۔ مین چیز ہے آپ کا ارادہ، کیونکہ میڈیسن جو بھی آپ یوز کرتے رہیں گے، جب آپ کا مین ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو مین آپ کا پکا ارادہ ہو، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے تو پھر یہ میرا نسخہ یہ آپ ٹرائی کریں تو انشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ دے گا، آپ کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرے گا، اور جو نفس کی کمزوری ہے اس کو اس کے حوالے سے میرا ایک بہترین مشفا رائل آئل ہے، آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور میل ویکنس کے لحاظ سے میرا ایک بہترین کورس ہے رائل کورس، آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، اس کی میں آگے تفصیل دے دیتا ہوں، آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نسخہ شفا: زعفران 6 گرام، کرمفل 6 گرام، جل وتری 6 گرام، آکرکرا 12 گرام، جڑ پان 6 گرام۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ہربل اسٹور سے، کنسار اسٹور سے آسانی سے مل جائیں گی۔ ان کی ترکیبیں تیاری یہ ہے کہ تمام ادویات کا اپنے صفوف کر لینا ہے اور آپس میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ مقدار خوراک آپ کی یہ ہو کہ صبح و شام آپ 2 گرام 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، تو انشاءاللہ 21 روز کے استعمال سے بہت زیادہ فرق نظر آ جائے گا۔ جو بھی کمزوری ہو چکی ہے، بصارت کی کمزوری ہو چکی ہے، اعصاب کی کمزوری ہو چکی ہے، امساک کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اعصابی کمزوری ہو گئی ہے، دماغی، کیونکہ جو مجزنی سے سب سے بڑا وہ دماغ کو متاثر کرتا ہے، دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، یادداشت بندے کی بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہترین نسخہ ہے، اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ کو بنا بنایا آپ کو نسخہ یہ تیار بھی مل جائے گا، اور الحمدللہ ہم آلریڈی ڈلیوری بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو تھرو TCS ڈلیوری بھی پرووائڈ کر دیں گے۔ اگر آپ لاہور سے کہیں سے ہیں تو میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تو آپ میری کلینک پہ تشریف لائیں۔ تو میل ویکنس کے حوالے سے میرا ایک بہترین کورس ہے رولیکس کورس، سب سے زیادہ میرا یہ فروخت آنے والا کورس ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کے بہت اچھے رزلٹس مجھے ملے ہیں، بہت اچھا اس کا فیڈ بیک مل رہا ہے، آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو جن دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کر دیں، اور جو سمجھتے ہیں کوئی اسی موذی مرض میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، آپ کی رائے کا اظہار میرے لیے ویسے مسرت ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا عام و ناصر ہو، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔